السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کرونا وائرس کی وجہ سے لاہور بورڈ میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی ایگزامینیشن نہیں ہو پائے، تو پنجاب گورنمنٹ اور لاہور بورڈ نے ان ایگزامز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ ایس او پیز بنائے ہیں۔ ان ایس او پیز کو لے کے طلباء کے ذہنوں میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں اور مختلف طرح کے سوالات ان کے ذہنوں میں جنم لے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں طلباء کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات اور ان کے ذہنوں میں ہونے والی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ان سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں، لہٰذا آپ سب نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو سکے۔ طلباء کے ذہنوں میں اٹھنے والا جو پہلا سوال ہے کہ کون سے طلباء کو اگلی کلاس میں پرموٹ کیا گیا ہے۔ اب اس سوال میں دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایک وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس سال 9th اور انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 یعنی 11th اس کا ایگزام دینا تھا، اور دوسرے امپرومنٹ کے بچے ہیں جن کے پچھلے سال 9th اور پارٹ 1 میں کم نمبر آئے تھے، کم مارکس آئے تھے، تو امپرومنٹ کے لیے داخلہ بھیجا تھا اس سال تو پیپر نہیں دے پائے۔ تو یہ دو طرح کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو اگلی کلاسوں میں پروموٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، پروموٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب ہوگا اس طرح سے کہ اگلے سال اب جو 9th والے پروموٹ ہوئے 10th میں، اور جو انٹر پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس پارٹ 2 میں پروموٹ ہوئے، یہ اسٹوڈنٹس اگلے سال ایگزام دیں گے۔ اب جو 9th والے ہیں یہ اگلے سال 10th کا ایگزام دیں گے پروموٹ ہو کے، اور جو پارٹ 1 کے بچے ہیں، جو 11ویں کے بچے، یہ 12ویں کا ایگزام دیں گے۔ تو اگلے سال جو ان کے ایگزام کے مارکس ان کو دیے جائیں گے تو اتنے ہی مارکس ان کے پریویس ایگزام کے ایڈ کر کے ان کا رزلٹ پبلش ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک بات یہ غور طلب ہے کہ یہ نوٹ ذرا پڑھیں دھیان سے کہ ان طلباء کے چونکہ پیپر نہیں ہوئے لہٰذا ان سے اگلے سال داخلہ فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ وہ پہلا سوال تھا جو اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں آ رہا تھا۔ نیکسٹ یہ کویشچن ہے کہ جن طلباء کے اس سال 10th کے امتحان ہو چکے ان کا کیا فیصلہ ہوا؟ تو جواب میں یہ ہے کہ 15 جون سے طلباء کے پیپر کی مارکنگ سٹارٹ ہوگی اور ستمبر میں باقاعدہ طور پر رزلٹ دیا جائے گا۔ ایسے طلباء کا سبجیکٹ وائز رزلٹ بھی مینشن ہوگا۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ پریکٹیکلز امتحان کا کیا ہوگا؟ تو پریکٹیکلز امتحانات نہیں لیے جائیں گے۔ کلاس 9 اور 10 میں متعلقہ مضمون میں مارکس کی بنیاد پر اس فارمولے سے مضامین کے پریکٹیکل کے مارکس کیلکولیٹ کیے جائیں گے۔ وہ یہ والا فارمولا ہے۔ اس فارمولے میں یہ ہے کہ 50% مارکس آف پریکٹیکل پلس obtained marks in a that subject divided by total marks in that subject multiply remaining 50% marks of practical۔ اس کو آپ اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ فور ایگزامپل تھیوری کے کل مارکس میٹرک فزکس کے 120 ہوتے ہیں، اور اگر مثال کے طور پر فزکس کے پریکٹیکل امتحانات کے نمبر 30 ہوتے ہیں، طالب علم بورڈ میں اس مضمون میں 120 میں سے 100 نمبر لیتا ہے تو اس کے پریکٹیکل مارکس یہ ہوں گے۔ اب یہ 30 مارکس ہیں ہمارے پریکٹیکل کے، دیکھیں 50% اس 30 کے، یہ آگے 15 ہمارے پاس۔ یہ obtained مارکس ہیں 100 out of 120 ملٹیپلائی بائی ریمیننگ مارکس 50% of 30، یہ بھی آپ کے 15 بنتے ہیں۔ اس کو سولو کر لیں تو اس بچے کے 28 مارکس بنیں گے پریکٹیکل میں، اور باقی جو آپ کے مضامین ہیں یہ میں نے فزکس کی ایگزامپل لی آپ کے سامنے، بایولوجی بھی ہے اور کیمسٹری بھی ہے اور کمپیوٹر بھی ہے، تو اس کے مارکس بھی آپ نے اسی طرح سے کیلکولیٹ کرنے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میٹرک سپلی والوں کا کیا ہوگا؟ ایسے طلباء جن کی 1 تا 3 سپلیاں ہیں وہ پاس کر دیے جائیں گے۔ ان کو پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر نحو میں سپلی ہے تو نحو میں باقی مضامین کے مارکس کو جمع کریں اور مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں تو ایوریج مارکس آئیں گے،
اور فارمولا اس کا یہ والا ہوگا، جو آپ نے سبجیکٹ پاس کیے ان کے نمبر، ان کی تعداد. اگر آپ نے 5 سبجیکٹ پاس کیے تو 5 کے نمبر جمع کر کے اور 5 پہ تقسیم کر دیں تو ایک ایوریج نمبر آ جائیں گے. اس طرح جو ایوریج نمبر ہوں گے وہ فیل مضامین میں لگ جائیں گے اور پاس کر دیا جائے گا. اگر کوئی بچہ صرف دہم میں سپلی والا تھا تو اس کے لیے بھی یہی فارمولا ہوگا، اور اگر کسی کے نہم دہم دونوں میں سپلیاں تھیں تو بھی یہی فارمولا لگایا جائے گا. جن طلباء کے پاس ہونے کا آخری چانس تھا ان کو بھی اسی فارمولے کے تحت مارکس دے کر پاس کیا گیا ہے. سوال نمبر 4، انٹر پارٹ 2 کے طلباء جنہوں نے اس سال پہلی بار پیپر دینا تھے ان کا کیا ہوگا؟ ان طلباء کو 3% اضافی نمبر دے کر پاس کیا گیا ہے. ایسے طلباء کو سبجیکٹ وائز رزلٹ نہیں دیا جائے گا. رزلٹ کارڈ پہ صرف کل مارکس کا آپشن ہوگا. تاہم رزلٹ کارڈ کا حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ سبجیکٹ وائز مارکس کے لیے کوئی انتظام ہو جائے، تاہم ابھی تک اس کا فیصلہ یہی ہے کہ کل حاصل کردہ مارکس کا 3% اضافی دینا ہے، تو ہر مضمون کے انفرادی مارکس رزلٹ کارڈ پر نہیں ہوں گے. اس کا فارمولا یہ ہے کہ obtained marks in part 1 plus in bracket obtained marks in part 1 multiply by 1.03. آپ نے اس بریکٹ کو پہلے سولو کر لینا ہے، پھر آپ نے ان دونوں کو اس کو جمع کر لینا ہے، تو یہ آپ کے ٹوٹل مارکس بن جائیں گے. واضح رہے کہ حتمی فارمولا بورڈ خود جاری کرے گا. پھر پریکٹیکلز کا کیا ہوگا؟ پریکٹیکلز نہیں ہوں گے. پارٹ 1 تھیوری مضامین کی بنیاد پر پریکٹیکل میں مارکس دیے جائیں گے، جس کا فارمولا پہلے بھی بتایا گیا ہے جو درج ذیل ہے. ہم اس کو پہلے اسی ویڈیو میں شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور سب مضامین کے پریکٹیکل مارکس اسی طرح سے کیلکولیٹ ہوں گے. سوال نمبر 5، جو بچے امپرومنٹ والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ امپرومنٹ کیٹیگری نمبر 1، ایسے بچے جو صرف پارٹ 2 امپروو کر رہے تھے، ان کو پارٹ 1 کے مساوی نمبر پارٹ 2 میں ملیں گے. پریکٹیکل کے سابقہ مارکس وہی رہیں گے، وہ تبدیل نہیں ہوں گے. مثال کے طور پہ کسی بچے کے پارٹ 1 میں مارکس 400 تھے، اس کے پریکٹیکل میں مارکس 60 تھے، تو اس کے مارکس یہ ہوں گے. یہ اس کے مارکس ہیں 400، اس کو 2 سے کریں ملٹیپلائی، یہ بن گیا 800 پلس 60 کر دیں، اس کے 860 مارکس بن جائیں گے. امپرومنٹ کیٹیگری نمبر 2، ایسے بچے جو پارٹ 1 امپروو کر رہے تھے، ایسے بچوں کو پارٹ 2 کے مساوی نمبر ملیں گے، جبکہ پریکٹیکل مارکس وہی رہیں گے جو پہلے تھے. امپرومنٹ کیٹیگری نمبر 3، ایسے بچے جو کچھ مضامین امپروو کر رہے تھے، ایسے بچوں کے متعلقہ مضامین میں دونوں سال کے نمبروں کو دیکھا جائے گا. جس سال میں زیادہ نمبر ہوں گے اس کو 2 سے ضرب دے کر اس مضمون کے کل نمبر بن جائیں گے، جبکہ پریکٹیکل کے نمبر وہی رہیں گے. فرض کریں ایک بچے نے فزکس کو امپروو کیا اور اس کے پارٹ 1 مارکس 40 جبکہ پارٹ 2 مارکس 75 تھے، تو ایسے بچے کو پارٹ 1 میں بھی 75 نمبر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ زیادہ ہیں. پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں میں سے جس کے نمبر زیادہ ہیں وہی مارکس کاؤنٹ ہوں گے. یعنی فزکس میں بچے کے مارکس جو پہلے 115 بن رہے تھے اب بڑھ کر 150 ہو جائیں گے. نوٹ: اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو پیرلل رکھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے مطالعہ امپروو کی تو اس کو اسلامیات کی بنیاد پر مارکس ملیں گے. امپرومنٹ کیٹیگری نمبر 4، ایسے بچے جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں دہرا رہے تھے، امپروو کر رہے تھے، ایسے بچوں کا کلیئر فیصلہ سامنے نہیں آیا، تاہم غالب امکان ہے کہ ان کو کیٹیگری نمبر 3 میں رکھا جائے گا. بصورت دیگر ایسے بچے کمپوزٹ امتحان کا حصہ بنیں گے جو اگست میں لیا جائے گا. ہر طالب علم کا انفرادی سٹیٹس بورڈ ویب سائٹ پر بہت جلد جاری کر دیا جائے گا، جن سے طلباء کی کنفیوژن ختم ہو جائے گی. سوال نمبر 6، انٹر سپلی والوں کا کیا ہوگا؟ ایسے طلباء جن کی 1 تا 2 سپلیاں ہیں وہ پاس کر دیے جائیں گے. ان کو پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر 11 میں سپلی ہے
تو 11 میں باقی مضامین کے مارکس کو جمع کریں اور مضامین کی تعداد پر تقسیم کریں تو ایوریج مارکس آئیں گے. مطلب اگر اس کی 11ویں کلاس میں سپلی ہے تو جن سبجیکٹ میں وہ پاس ہے ان کو جمع کریں اور ان کے نمبر پر ڈیوائڈ کر دیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے 8 سبجیکٹ ہیں اور آپ کی 2 سپلی ہیں، اس کا مطلب 6 میں آپ پاس ہیں. ان 6 کے نمبر سب جمع کر کے یہاں لکھیں، ڈیوائڈ کریں 6 پہ، 6 پہ ڈیوائڈ کر دیں، ایک ایوریج مارکس آ جائیں گے. جو ایوریج مارکس آئیں گے وہ آپ کے سپلی والے سبجیکٹ کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے. اس طرح جو ایوریج نمبر ہوں گے وہ فیل مضامین میں لگ جائیں گے اور پاس کر دیا جائے گا. اگر کوئی بچہ صرف 12ویں میں سپلی والا تھا تو اس کے لیے بھی یہی فارمولا ہوگا. اگر کسی کی 11ویں اور 12ویں مطلب 11th اینڈ 12th انٹر پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 دونوں میں سپلیاں تھیں تو بھی یہی فارمولا لگایا جائے گا. جن طلباء کے پاس ہونے کا آخری چانس تھا ان کو بھی اسی فارمولے کے تحت پاس کر دیا جائے گا. سوال نمبر 7، کن بچوں کے اسپیشل امتحان ہوں گے؟ ایسے بچے جن کا کمبائن امتحان تھا یا جو ایڈیشنل مضامین کے پیپر دے رہے تھے. مثال کے طور پر وہ بچے جو ایف اے کمبائن کر رہے تھے، وہ بچے جنہوں نے پہلے انٹر میں بایو پڑھی اب ایڈیشنل ریاضی کا پرچہ دینا چاہتے تھے، ان کا امتحان اگست میں ہوگا. ان بچوں کو دوبارہ داخلہ نہیں بھیجنا پڑے گا. ہمارا آخری سوال ہے، جن بچوں کو اس پالیسی پہ اعتراض ہے وہ کیا کریں؟ ایسے بچے 15 جولائی تک بورڈ کو اطلاع دیں گے. اس کا طریقہ کار بورڈ جلد جاری کر دے گا. ایسے بچے اس سال امتحان نہیں دے سکیں گے. ان کا امتحان اگلے سال یعنی 2021 میں لیا جائے گا. تو اس پوری ویڈیو میں طلباء کے ذہنوں میں اٹھنے والے ابہام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تاہم پھر بھی اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، کوئی آپ کو پرابلم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جلد آپ کے اس کنفیوژن کو دور کیا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.